باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، آج کی اس مجلس کا موضوع، عنوان، سبجیکٹ جو مجھ حقیر طالب علم کے حوالے کیا گیا ہے، ابھی حجت الاسلام مولانا محمد رضا صاحب قبلہ نے گوش گزار کیا، غیبت امام علیہ السلام میں ہماری ذمہ داری، اور بطور عنوان آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ مطہر آیت کلام الہی کے 21ویں سورہ یعنی سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، 73۔ اللہ نے اس آیت میں امامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ امامت کی نشانیاں، علامات، پہچان، شناخت، صفات اور پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں غیبت امام میں؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہمیں معرفت امام ہونا چاہیے، عرفان امام ہونا چاہیے، اور امام کی ذات گرامی کے حوالے سے ہمارا شعور، ہمارا احساس، ہمارے جذبات، ہماری کیفیت، ہماری حالت اور ہماری کیفیت مطہر، پاکیزہ اور مقدس ترین ہونا چاہیے۔ امام کی پہچان کیا ہے؟ امام کی شناخت کیا ہے؟ امام کی علامت کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر دعویٰ کر دے، چیلنج کر دے، کلیم کر دے یا چلا کے کہے کہ میں امام ہوں، مجھے مانو، تو کیسے انکار کیا جائے گا؟ تو قرآن مجید نے چند علامتیں بتائی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جن لوگوں کو امام بنایا، کائنات کا پیشوا بنایا، زمانے کا رہبر بنایا اور اس پورے یونیورس کا لیڈر بنایا
اور ذمہ دار نجات بنایا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اور کیجئے گا، جعلناہم، ہم نے بنایا، یعنی امام بنانا ہمارا کام ہے، بندوں کا کام نہیں ہے۔ امام وہی ہوگا جس کو اللہ بنائے، اللہ مقرر کرے، اللہ معین کرے، جن کا تقرر اللہ کرے، جن کا سلیکشن اللہ کرے، انہی کو حق ہے اور انہی کا یہ رتبہ ہے، یہ منصب ہے، یہ درجہ ہے، یہ مقام ہے، اور یہ صداقت و حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ امام ہونے کا حق انہی کو ہے، لوگ نہیں بنا سکتے امام۔ غور کریے گا، امامت اتنا جلیل منصب ہے اور اتنا حسین عہدہ ہے اور اتنی خوبصورت پوسٹ ہے کہ پہلے ہی دن اللہ نے زمانے کو اور عالم انسانیت کو یہ شعور ودیت فرمایا، یہ احساس عطا کیا، اور عقل کے اندر اور ذہن کے اندر یہ کیفیت پیدا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں، لیکن فرشتے معصوم ہیں، فرشتے مطہر ہیں، فرشتے مطیع و فرما بردار ہیں، وہ یکسر منہ بھی اللہ کی بغاوت، سرکشی، سرتابی نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجئے گا، یامرون و یفعلون ما یامرون، ان کو جو کہا جاتا ہے اسی پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیفینیشن ہے، یہ فرشتوں کی تعریف ہے، اور یہ فرشتوں کی پریبھاشا ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ سارے فرشتے جب اللہ نے ایک رہبر کا اعلان کیا، ایک نمائندے کا اعلان کیا، ایک رہنما کا اعلان کیا اور ایک ہادی کا اعلان کیا، تو سارے فرشتوں نے کہا، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک پیشوا بنانے والے ہیں، ایک نمائندہ بنانے والے ہیں، ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ایک امام بنانے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار کیا اس کو امام بنائے گا، اس کو خلیفہ بنائے گا، اس کو جانشین بنائے گا جو زمین پر جا کر فساد کرے، جو خوریزی کرے، جو فتنہ پروری کرے، جو لوگوں کے گلے کاٹے، جو مانگوں سے سندور چھینے، جو بچوں کو یتیم بنائے، جو دروازوں کو جلائے، جو لوگوں کے باغ غصب کرے، جو املاک کو لوگوں سے چھین لے، کیا ایسے کو امام بنائے گا؟ اور لفظ رکھا من یفسد فیہا، ذرا توجہ کریں، وہ فساد کرے، تو فساد کا ترجمہ ہے، فساد الوی کا لفظ ہے، اردو زبان میں فساد کا ترجمہ ہوتا ہے دہشت گردی، آتنکواد، توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، شرارت، یہ ہے فساد کا ترجمہ۔ یعنی بے نفس فرشتوں نے پہلے ہی دن، لوگ کہتے ہیں کہ اعتراض کیا، کیا مجال ہے فرشتوں کی جو اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرے، آبجیکشن کرے، اعتراض اٹھائے؟ وہ معصوم ہے، اعتراض نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سوال کیا، استفہام ہے، تجعلو، کیا تو اس کو بنائے گا؟ ہمیں بتا تو دے، پوزیشن کلیئر کر دے، یہ حالت صاف کر دے کہ کہیں وہ فساد تو نہیں کرے گا۔ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ نمائندے کا اسٹیٹس بتا رہے ہیں، یہ خلیفہ کا مطلب بتا رہے ہیں، یہ امام کی تعریف بتا رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی نظر میں یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ جو فسادی ہو اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ اور جو کریں گے آپ ذرا سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، یہ قرآن کی ذرا بلند ترین سلوات پڑھیے مجلس سننے والے۔ علماء جانتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ہے، اجتماع ہے، غور کریے گا آپ، اجماع ہے، سارے فرشتے، سارے معصوم، سارے مطہر، سارے فرما بردار، سارے اطاعت گزار، سارے عبادت گزار، ہر ایک کوئی فرشتہ اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی میں مصروف ہے۔ لیکن جب اللہ نے خلافت و امامت کا اعلان کیا تو سارے فرشتوں نے کہا
परवरदिगार उसे ना बना, फिर किसे बना? नहनो नुक़द्दिसु बिहम्दे का। तवज्जो कीजिएगा, हम तेरी हम्द की तस्बीह करते हैं और तेरे तक़द्दुस को बयान करते हैं, हमें बना दे। यानी मतलब यही तो हुआ, तो क्या सारे फरिश्तों को बनाना था? नहीं, एक अलायंस होता है, एक गठबंधन होता है, उसका एक मुखिया होता है, एक नुमाइंदा होता है, उसकी तरफ से एक सरदार होता है। तो फरिश्तों का सरदार कौन है? जिब्राइल है। तवज्जो कीजिएगा, फरिश्तों का मतलब यह था कि जिब्राइल को बना दे। ये मासूम फरिश्ते थे जो इजमा करके कह रहे थे। तवज्जो कीजिएगा, आदम के मुकाबले पर अल्लाह बनाना चाह रहा था आदम को, फरिश्ते चाह रहे थे कि ये जिब्राइल को बना दिया जाए। फरिश्ते मासूम गुनाहगार नहीं थे, जरा सा जागे और बेदार हो। अजीब पैगाम दे रहा है कुरान मजीद। सारे मासूम फरिश्तों ने इजमा करके कहा कि जिब्राइल को बना दे। और किसके मुकाबले में कहा? आदम के मुकाबले पर। कौन है आदम? मुसलमानों ने कहा मासूम आदम, मुस्तफ़ा आदम, आलिम इल्म लदुन्नी आदम, मुताहर आदम, बेऐब आदम, बेदाग आदम, बेनक्स आदम, कमाली कमाल आदम, जमाली जमाल आदम, सिलेक्टेड बाय गॉड आदम, अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ आदम, अबुल बशर आदम। खामोश रहो, अबुल बशर बाद में बना, खलीफा बाद में बना, आलिम इल्म लदुन्नी बाद में बना। अरे भाई पहले तो पैदा हुआ, ये बताओ पैदा कैसे से हुआ? तो सूरह मुबारक है आले इमरान 60वीं आयत, अल्लाह ने कहा खलक़हु मिन तुराब, हमने आदम को तुराब से पैदा किया, यानी आदम इब्ने तुराब है। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि जब इब्ने तुराब के मुकाबले पर फरिश्तों का इजमाना चला, तो अबू तुराब के मुकाबले पर सकीफा के अंधों का इजमा। तो जो करें आप सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बंदे नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ये बंदों का काम नहीं। जअलनाहुम, हमने बनाया। किसे इमाम बनाया? किनको बनाया? यहदूना बेअमरिना, जो आज भी हिदायत कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक हिदायत करते रहेंगे। अभी मैं आयत का तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाह ने कहा इनका मनसब, इनकी ड्यूटी, इनकी जिम्मेदारी क्या है? आलम इंसानियत की हिदायत, उन्हें सही रास्ता बताना, अच्छे जादे पर चलाना, निजात की शाहराहों पर कायम करना, तकर्रुब खुदा का शरफ अता करना, नज़दीकी परवरदिगार वदियत करना, हलाल व हराम बताना, सही व गलत बताना। गौर करिएगा, गज़ब इलाही से बचाना, ये काम इमामों का है, ये इमामत का है। और इमामत हिदायत करते रहती है। तो जो करेंगे आप, दूसरी सिफत क्या है? दूसरी सिफत है वअौहैना इलैहिम फ़ैलुल खैरात, हमने अच्छे काम करने की इनको वही की है, वही से राब्ता है, अल्लाह के इशारे से राब्ता है। व इकामत सलात व ईता ज़कात, और हमने इमाम से कह दिया है कि नमाज को कायम करे। इमाम नमाज पढ़ेगा नहीं, इकामा। तो जो कीजिएगा, इकामत सलात, ये नहीं कहा कि हमने इससे कहा कि नमाज पढ़े, नहीं, नमाज को कायम करे, इकामा करे। इकामा के 74 माना है। एक माना है जिंदगी देना, यानी इमाम वो होता है जो नमाज को जिंदगी दे। गौर करेंगे आप, अब इमामत की सिफत बता दी, अलामत बता दी। अब पूरी दुनिया में कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता, ये दावा नहीं कर सकता, ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं इमाम हूं। सिफत क्या है? जो नमाज को जिंदा करे। मुसलमानों, बाद रसूल तुमने जिन्हें माना, क्या उन्होंने नमाज को जिंदा किया? अरे जिंदा करना तो और है, जुमे की नमाज बुध को पढ़ा दी। और करिएगा, अल्लाह देंगे। सिफत क्या है इमाम की? इमाम कौन होगा? पहली सिफत, पहला रुख, पहला पहलू, पहली शना, पहली अलामत, वो नमाज को जिंदा करेगा। अब किस कौम के पास इमाम है? किस मिल्लत के पास इमाम है? किस फिरके के पास इमाम है? किस जमात के पास इमाम है? गौर करिएगा, किस नजरिए के पास इमाम है? अरे भाई, इमाम की सिफत है नमाज को जिंदगी देने वाला।
بہت غور ہے، شاید بیٹھے نہ رہ جائیں۔ آپ جائیے پوری دنیا سے اور پورے مذاہب سے یہ سوال کا جواب لے لیجئے، کیا تمہارے پاس نماز کو زندہ کرنے والا کوئی کیریکٹر ہے، کوئی کردار ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی پرسنالٹی ہے، کوئی ذات ہے؟ 3 مذہب ہیں آسمانی، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ مسلمانوں میں 73 فرقے، عیسائیوں میں 72 فرقے اور یہودیوں میں 71 فرقے۔ سب سے پوچھو کہ تمہارے پاس امام ہے، رہبر ہے جس نے نماز کو زندہ کیا ہو؟ کیا کوئی یہودی کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اے میرے موسیٰ نبی تم نے نماز کو زندہ کیا؟ کیا کہہ سکتا ہے عیسائی کوئی کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو زندہ کیا؟ کیا 72 فرقوں میں بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلیمانی، آغا خانی، بحری، قادیانی، اہل حدیث، سلفی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اے ہمارے خلیفہ تم نے نماز کو زندہ کیا؟ ساری کائنات خاموش ہے۔ یہ شرف ایک قوم کو ملا، عزاداروں کو ملا، ماتم داروں کو ملا، حسین کے غم گساروں کو ملا کہ وہ مصلی چھوڑتے ہی نہیں جب تک اپنے حسین کو یہ کہہ کے سلام نہ کرے، اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ۔ اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ کس نے کیا؟ دیکھیے حضرات بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیے، ذرا سا آگے آ جائیے۔ تھوڑی گزارشات، تھوڑے معروضات، افکار و نظریات آیت قرآن کی بنیاد پر اس موضوع سے متعلق آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ۔ اے میرے امام، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، میں شاہد ہوں، میری شہادت ہے، میری گواہی ہے کہ آپ نے نماز کو زندہ کیا۔ یہیں سے پتا چلا کہ امامت کا منصب کیا ہے، امامت کی منزل کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ بتائیے کبھی آدم سے ملاقات ہوئی، کبھی نوح سے ملاقات ہوئی، کبھی ابراہیم کو دیکھا، کبھی موسیٰ کو دیکھا، پھر جانتے کیسے ہو، کیسے سمجھتے ہو؟ تو آواز آئی کہ جب ہم چھوٹے تھے، ماں کی گود میں پل رہے تھے، پروان چڑھ کر جب صاحب شعور ہوئے، 7 سال کی منزل سے آگے قدم نکالا تو شریعت کے مطابق ہماری ماں نے ہم کو نماز کی تلقین کی، بیٹے نماز پڑھو، ہمیں نماز سکھائی۔ نماز سکھاتے وقت سارے ارکان بتائے اور بعد میں ایک رکن بتایا کہ تشہد پڑھو، تشہد کے بعد سلام کرو۔ سلام کیا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو ہم نے ماں سے پوچھا اماں یہ صالحین کون ہیں؟ غور کیجئے گا، جن پر ہم سلام کر رہے ہیں۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلام کا مطلب ہے سلامتی، یہ مرکز سلامتی ہیں، صالحین ان پر سلام بھیجو، یہ زندہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، عجیب مرحلے کی طرف لا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ دیکھیں سماعت کے لائق بات ہے۔ ہماری ماں نے کہا کہو بیٹے السلام علینا، ہم پر سلامتی اور سارے صالح بندوں پر اللہ کے سلام ہو اللہ کا۔ کہ یہ صالحین کون ہیں؟ تو ہماری ماں نے کہا یہ انبیاء ہیں۔ غور کریے گا، کہا اماں یہ انبیاء کون ہیں؟ کہا آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا۔ ہمارے ذہن میں نبیوں کی زندگی آ گئی۔ لفظ سنبھالے، اللہ نے نماز کو ظرف بقائے انبیاء بنا دیا۔ اللہ فرما رہے، غلط تو نہیں جا رہا ہوں، ظرف برتن ملاحظہ کریں، جہاں نبیوں کی زندگی اللہ نے
محفوظ کر کے رکھ دی. 5 وقت نبیوں کی زندگی کا اعلان ہوتا ہے. وہ فرمائے ہم سے کہتے ہیں امامت کو کیوں مانتے ہو؟ آج سمجھو امامت کیا ہے. وہ فرمائے نبی زندہ نہ ہوتے اگر نماز نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نے نبیوں کو زندہ رکھا. جن کو نماز زندہ رکھے، غور کرے، جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کو زندہ رکھے اسے امام کہتے ہیں. ذرا مائک صحیح کرا دیجئے، مائک ٹھیک نہیں ہے، باکس رکھوا دے، باکس آگے کر دیجئے، مائک ٹھیک نہیں ہے. اسی پہ پڑھی تھی آپ؟ ہاں، یہ ہے منزل امامت. ذرا سا پھر ہماری ذمہ داریاں وہ سمجھ میں آئیں گی. امامت کیا ہے، امام کو کیسے پہچانے، امام کو کیسے جانے. اب ایک منزل اور دیکھیں، ہم جو دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اس کائنات میں، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں اللہ نے بیکار محض پیدا نہیں کیا. ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہماری کچھ ڈیوٹیز ہیں، ہمارے کچھ واجبات ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ مکتوبات ہیں جو اللہ نے ہم پہ رکھے ہیں. دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور صاحب تولا ہے، تبرع ہے، توحید ہے، عدالت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. یہ اصول دین اور فروع دین. مگر یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے؟ ذرا امام کو سمجھیے گا. میں جس مرحلہ فکر کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے. اب 2 چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ نماز کوئی چیز ہے. اگر قرآن اتر کے نہ کہتا اقیموا الصلاۃ، قرآن نے آرڈر دیا نا، قرآن کی آیت آئی تو نماز آگے بڑھی. قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکَاۃ، اگر آیت نہ آتی تو کوئی زکوٰۃ دیتا؟ قرآن نے کہا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکُم، تم پر ہم نے روزے واجب کر دیے پہلے والوں کی طرح. بتائیے صاحب اگر قرآن نہ آتا تو روزے کا پتہ چلتا؟ اللہ نے کہا حج الناس ہے، علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرو، حج کرنا واجب ہے. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو پتہ چلتا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کا ہر عمل ڈیپینڈ ہے قرآن کی آیت پر. اگر قرآن کی آیت نہ آئے تو عمل ڈیسائیڈ نہ ہو، عمل معین نہ ہو، عمل مقرر نہ ہو، عمل سامنے نہ آئے. قرآن کہتا گیا، ہم آیت دیکھتے گئے اور عمل کرتے چلے گئے. مگر ایک سوال اور اٹھتا ہے، نماز کیوں پڑھیں، روزہ کیوں رکھیں، حج کیوں کریں، زکوٰۃ کیوں دیں، جہاد کیوں کریں، امر بالمعروف کیوں کریں، خیرات کیوں کریں، توحید کو کیوں مانیں، عدالت کو کیوں مانیں، رسالت کو کیوں مانیں، قیامت کو کیوں مانیں، کس لیے مانیں؟ تو آواز آئی مانو تاکہ جنت ملے، جزا ملے. تو اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے عمل اور ایک ہے جزا. بڑا فرمائیے، عمل جنم نہیں لیتا، وجود نہیں پاتا اگر قرآن کی آیتیں نہ آئیں. اور جزا کب ملے گی؟ ہوگا صاحب جنت ملے گی جزا میں، دلوائیے جنت کا، انتظار کرو قیامت کا، قیامت کے بعد جزا ملے گی. ہماری زندگی کی 2 طرفیں ہیں، ایک قرآن، ایک قیامت. اگر قرآن نہ آئے، آیتیں نہ اترے تو اعمال کا تعین نہ ہو، اعمال کا پتہ نہ چلے. اور اگر قیامت نہ آئے تو جزا نہ ملے، اس لیے کہ قیامت ہے یوم جزا. آپ خاموش ہیں، میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں؟ ارے بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ کہ آیتوں نے کہا، آیتوں نے کہا، آیتوں نے کہا. تو آیت کا آنا ضروری ہے نا. نماز جب پڑھیں گے جب آیت آ جائے، روزہ جب رکھیں گے جب آیت آ جائے، اور زکوٰۃ جب دیں گے جب آیت آ جائے، حج جب کریں گے جب آیت آ جائے، جہاد جب کریں گے جب آیت آ جائے. اور جزا کب ملے گی؟ جب قیامت آ جائے. تو 2 چیزیں آئی نا بیچ میں، ایک طرف آیت
ایک طرف قیامت، اور کمال یہ ہے میں منبر سے کہہ رہا ہوں مذہب بدل دوں اگر علی کے آنے سے پہلے، علی کی اجازت سے پہلے کوئی آیت نازل ہوتی بھی دکھا دے۔ عزیزو اردو میں ہی پڑھ رہا ہوں، آپ ہی کی زبان میں ہے، اتنی خاموشی مطلوب نہیں ہے، تھوڑا سا ذرا گلاب کی طرح کھلے اور دیکھیں۔ مولانا آپ بتائیے اگر آیت نہ آتی تو کوئی عمل کرتا؟ آیت نے حکم دیا، ہم نے عمل کیا، عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ جزا کب ملے گی؟ جنت ہوگا قیامت کے بعد۔ تو قیامت آنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک طرف میں کہنا چاہ رہا ہوں، پھر میں کہہ رہا ہوں ذرا مست ہو جاؤ، قرآن کی ایک آیت بتا دو جو علی کے اشارے سے پہلے آئی ہو۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا دوستو سوچو کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ میں آئے گی کہ امامت کیا ہے۔ آیت نماز نہیں آئی جب تک علی نماز کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ آئی؟ زکوٰۃ کی آیت نہیں آئی جب تک علی نے انگوٹھی نہ دے دی۔ آئے تطہیر نہیں آئی جب تک یہ چادر میں نہ چلے گئے۔ آئے جہاد نہیں آئی جب تک انہوں نے تلوار نہ سنبھالی۔ توجہ کیجئے گا، حج کی آیت نہیں آئی جب تک علی نے اجازت نہ دی۔ اور آیت آدھی کیسے سکتی ہے؟ آیت کو آنا ہے لوح محفوظ سے، آنا ہے زمین پر، زمین کو کہتے ہیں تراب، علی ہے ابو تراب۔ جب تک علی کی اجازت نہ ہو زمین پر کیسے آیت آئے؟ اب سمجھو امامت کو، ادھر ساری آیتیں رکی ہوئی ہیں، کوئی آیت نہیں آتی اگر علی کا ڈائریکشن نہ ہو، علی کا اشارہ نہ ہو، علی کی اجازت نہ ہو، علی کا اذن نہ ہو، علی کا حکم نہ ہو، علی کا امر نہ ہو، علی کی مرضی نہ ہو، علی کی خواہش نہ ہو، علی کی تمنا نہ ہو، علی کی رضا نہ ہو، کوئی آیت نہیں آتی۔ اب سمجھ لو ہم نے اماموں کو مانا، ہمارا پہلا بھی لاجواب، ہمارا آخری بھی لاجواب، ہمارے اول کا کوئی جواب نہیں، آخر کا جواب نہیں، ہماری ابتدا بھی لاجواب، انتہا بھی لاجواب، ہمارا اسٹارٹ بھی لاجواب، ہمارا اینڈ بھی لاجواب۔ ہمارے پہلے کا نام ہے علی، آخر کا نام ہے مہدی، اور دونوں کا کمال یہ ہے کہ جب تک پہلا نہ کہہ دے آیت نہیں آ سکتی، اور جب تک آخری نہ کہہ دے قیامت نہیں آ سکتی۔ دو تین نشانیاں جلدی جلدی بتا کے چلا جاؤں۔ دونوں حقیقتوں پر جس منصب کا اقتدار ہے، کنٹرول ہے، تصرف ہے، اس حقیقت کو امامت کہتے ہیں۔ امام کے بغیر نہ آیت آتی نہ قیامت آتی۔ اللہ فرمائے ادھر آیتیں رکی ہوئی ہیں علی کی مرضی کی تلاش میں، ادھر قیامت رکی ہوئی ہے۔ امام زمانہ اشارہ کرے تو قیامت آئے۔ ارے کمال ہے جب تک پانی پہ مصلی نہ بچھے تب تک قیامت کے آنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ پانی پہ مصلی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ، آپ کا ماننا، آپ کا ایمان عجیب و غریب ایمان ہے صاحب۔ آپ مانتے ہیں کہ آپ کا امام غائب ہے اور وہ زندہ ہے، اور اتنے سال ہو گئے اب تک زندہ ہے۔ چلیے امام کو نہ مانیے، اب مجلس شروع ہو رہی ہے، تمہید ختم، قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ محسوس کیجئے گا، ملاحظہ کیجئے گا، یہ بتائیے آپ انکار کر رہے ہیں کہ امام زندہ ہے، ناممکن اتنے دن تک زندہ رہنا، امام باحیات ہے اب تک۔ ان شیعوں کا عجیب عقیدہ ہے، عجیب طرح کا کنسپٹ ہے، عجیب طرح کا ان کا تصور ہے، یہ بھی عجیب عجیب نظریات رکھتے ہیں۔ بتائیے ان کا امام زندہ ہے، وہ ابھی تک اتنے سال ہو گئے پردہ غیب میں ہے۔ بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا زحمت ہے؟ امام ہمارا، رشتہ ہمارا، پریشانی آپ کو
اور کہہ رہے ہیں زندہ ہے. چھوڑیے، ہمارا امام نہیں، زندہ نہیں، حیات نہیں، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو. یہ بتاؤ یہ زمانہ کیا چل رہا ہے؟ یہ سن کیا ہے؟ یہ پیریڈ کیا ہے؟ آج تاریخ کیا ہے؟ 4 نومبر سن 2000. یہ 2023 کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا یہ 2023؟ آج جو یہ 2023 مان رہے ہیں آپ، یہ کس لیے آپ نے مانا کہ 2023 سال کہاں کے؟ یہ 2023واں سال کہیں کا ہے؟ کس چیز کا ہے؟ تو پڑھیے، اس کا نام ہے عیسوی. یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھا کر چوتھے آسمان پر بٹھایا. کب بٹھایا تھا؟ خوب ذرا سمجھیے، میرے خیال سے خوب سیر و سیراب ہو کے کھانا کھائے ہوئے ہیں، طبیعت بوجھل تو نہیں ہے. یہ کون سا ہے؟ 2023 عیسوی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ 2023 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر گئے ہوئے. غور کیجئے گا، کتنے سال ہو گئے؟ 2023. وہ مر گئے یا زندہ ہیں؟ اب یہ بتاؤ 2023 سال زیادہ ہوتے یا 1400 سال؟ 2000 سال زندہ، 2023 زیادہ ہے یا 1400؟ ہوگا صاحب 2023. تو 2023 سال سے مریم کا بیٹا آسمان پر زندہ ہے. اس کو تو مان رہا ہے مسلمان، اور زمین پر فاطمہ کا چاند. اور کریے گا، ماہ زہرا بدر کامل سیدہ زمین پر زندہ ہے، تو مسلمان نہیں مانتا. اب عزیزوں کھل کر سنو اور ذرا سماعتوں کو بیدار کرو اور حقائق کی طرف آؤ. میں پوچھا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ زندہ کیوں ہیں؟ کس لیے زندہ ہیں؟ علماء گواہی دیں گے، منبر پہ بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ کی رسالت ختم، حضرت عیسیٰ کی شریعت ختم، حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل منسوخ، ویلیڈیٹی ختم، گارنٹی ختم. انجیل کو دیکھ کے نماز پڑھ سکتے؟ حضرت عیسیٰ کی شریعت پہ عمل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ وہ ڈیڈ ہو گئی، ختم ہو گئی. تو شریعت بھی ختم، رسالت بھی ختم، کتاب بھی ختم. پھر عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو عیسیٰ تو ریٹائر ہو گئے نا. ہے نا حضور؟ عیسیٰ کر کیا رہے ہیں؟ نہ رسالت ہے، نہ انجیل ہے اپنی جگہ پر، نہ شریعت ہے نا؟ پھر کر کیا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ چوتھے آسمان پر انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ ملک الموت کا؟ نہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا. کہہ کتابیں بھری پڑی، مہدی آئے گا، آخری امام آئے گا. تو کل ایک کام ہے. عیسیٰ کا کام تبلیغ نہیں ہے، انجیل پڑھنا نہیں ہے، آیتیں سنانا نہیں ہے، لوگوں کو نصیحت و ہدایت کرنا نہیں ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. خالی کام کیا ہے؟ کا انتظار. انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. ارے اپنی ماں کی پاک گود کو دعائیں دینا کہ جس آغوش میں تمہیں پال کر امام کا عاشق بنایا وہ کتنی بلند ہوگی. پوچھو نا عیسیٰ کا کام کیا ہے بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو آئی آواز، انتظار کر رہے ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ امام مہدی کا. او بے غیرتو، مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار نے 2023 سال تک زندہ رکھا. اور کریے گا، اللہ جانے کہاں ہے. آگے خلا سلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے. ہاں یہ سن رہے ہو جو کون سا پوائنٹ ہے؟ وہ کون
سا سورس ہے, وہ کون سا ذریعہ ہے, کون سی سچائی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو زندہ ہیں, کتنے کام بریانی کھا رہے ہیں, قورمہ کھا رہے ہیں, کباب بھیج رہے ہیں آپ ان کو, کیا کر رہے ہیں عیسیٰ؟ چوتھے آسمان پر بھائی ایک ہی چیز ہے, انتظار ہے. کہے کیا انتظار؟ امام مہدی آئیں گے, آخری امام آئے گا. تو انتظار نے زندہ رکھا. اگر آپ بھی زندہ بیٹھے تو جواب دیں گے, کس کے انتظار نے زندہ رکھا؟ مہدی کے انتظار نے. تو جس ذات کا انتظار تیرے نبی کو زندہ رکھے, وہ امام خود زندہ نہیں رہ سکتا. یہ بتائیے, غور کریے آپ. اب یہاں سے عجیب منزل, ایک بڑی شخصیت اور بڑے عالم دین نے تحقیق کر کے لکھا, ہماری قوم میں گزرے ہیں, ایک بہت ہی زیادہ باعظمت علامہ حافظ کفایت حسین صاحب. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ, مکمل روح. ہم روحانیت بڑھاتے ہیں. کیسے بڑھاتے ہیں؟ روزہ رکھو, روحانیت بڑھے گی. خیرات کرو, روحانیت بڑھے گی. نیک اعمال کرو, روحانیت بڑھے گی. تسبیح و تحلیل کرو, روحانیت بڑھے گی. اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو, روحانیت بڑھے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیوں یہ سب کیوں کرو؟ کہ شیطان ہر وقت طاق میں رہتا ہے. تو اللہ نے عیسیٰ کو کہاں بلایا؟ چوتھے آسمان پر. بلانے کی حکمت کیا تھی؟ پہلے آسمان پہ کیوں نہیں رکھا؟ آپ مجھے پہلے آسمان کا ڈسٹینس بتا سکتے؟ سائنس چکر میں ہے, ابھی تک طے نہیں کر پائی کہ ہماری زمین سے پہلے آسمان کی دوری کتنی ہے, نہیں بتا پائے. پھر دوسرے آسمان کی کتنی ہوگی, تیسرے آسمان کی کتنی دوری ہوگی, اور پھر چوتھا آسمان. یہ اللہ تعالیٰ اگر محفوظ ہی رکھنا تھا, عیسیٰ کی روحانیت بڑھانا تھی, تو پہلے آسمان پہ بٹھا دیتا, دوسرے پہ بٹھا دیتا, تیسرے پہ بٹھا دیتا. کہا نہیں, تم نہیں جانتے, تینوں آسمانوں تک شیطان جا سکتا ہے. چوتھے آسمان تک شیطان کی. یہ واقعہ لکھا قصص الانبیاء میں. ہم تو خطیب ہیں, ہمیں مل گیا بہت اچھا معاملہ. ہم نے کہا یار لکھتے کیوں ہو جو پھنستے ہو؟ تم نے خود ہی مان لیا کہ تینوں تک شیطان جا سکتا ہے, چوتھے تک نہیں جا سکتا. دیکھیں نہیں جا سکتا نا. اب کیا ہو رہا ہے؟ چوتھے آسمان پہ ہے جہاں نہ شیطان جا سکتا, نہ شیطان کا وسوسہ. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے محمد صاحب پڑھ رہے تھے, بتا رہے تھے نا, وہ جھوٹ کا الزام اور لعنت اور یہ سب چیزیں. تو وضاحت تو ہو کہ شیطان ہے کیا, کون ہے شیطان؟ تو قرآن نے بتایا, آپ بھی پڑھتے ہیں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. جی کہہ دو میرے رسول, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ کون سی اللہ کی؟ الہ الناس, جو سارے لوگوں کا پروردگار ہے. ملک الناس, جو سب کا بادشاہ ہے نا؟ غور کریے, کیسے پناہ؟ من وسواس الخناس. غور کیجئے گا, الذی یوسوس فی صدور الناس, شیطان کے وسوسے سے جو دلوں میں پیدا کرتا ہے, دلوں میں پیدا کرتا ہے. آج تک آپ سمجھتے تھے شیطان ایک ہی ہے. اللہ نے کہا من الجنت والناس, شیطان دو ہیں, ایک جنوں میں سے ہے, ایک انسانوں میں سے ہے. دو شیطان ہیں. کتنے شیطان ہیں؟ معلومات پہ خوش نہیں ہوں گے, اضافہ ہو رہا. کتنے شیطان ہیں؟ آج تک تو ہم ایک ہی سمجھتے تھے. اللہ نے کہا من الجنت والناس, لوگ شیطان لوگوں کا کون ہے, جنوں کا کون ہے. مگر قرآن نے علامت بتائی شیطان کی, کہ شیطان وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے. لغت اٹھائیے, وسوسہ کا مطلب کیا ہے؟ غلط اٹیک, حملہ, جو ہمارے دلوں پہ حملہ کرے وہ شیطان ہے. مجھے یہ بتاؤ, دل اوپر ہے یا دماغ اوپر ہے؟ بھائی 1.5-2 بالش تو دماغ اوپر ہے نا. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ میں کہاں تک لے جاؤں آپ کو؟ قرآن مجید کی حقیقت کو کہاں تک واضح کرو؟ جو گناہگار لوگوں کے دلوں میں حملہ کرے وہ تو شیطان ہے.
गुनाहगार उम्मतियों के कलमा गोयों के जो दिलों पर हमला करे। जब वो शैतान है तो जो मोहम्मद के दिमाग पर हमला करे वो क्या होगा भाई? अब चलिए, अब महसूस करिएगा और जैसा देखिएगा। ये वसवसा तो वसवास डालता है। ये वसवास क्या? वसवसा, जलजला महसूस होता है, दिखाई नहीं देता। जलजला कभी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसको सिर्फ मापा जाता है हालात से, शक्ल उसकी नजर नहीं आती, कैफियत होती है। इसी तरह वसवसा, शैतान दिखाई नहीं देता ना उसका वसवसा, बल्कि वो दिलों पर असर डालता है। गौर करिए, अल्लाह ने ईसा को वहां रखा जहां ना शैतान जा सके ना वसवसा। गौर करिए, और नाम है रूहुल्लाह। तो रूहानियत कितनी बड़ी होगी। अपने मजहब पे नाज करना और अपने दीन को सलाम करना। कहां रखा हजरत ईसा को? चौथे आसमान पर, जहां शैतान जा सके ना उसका वसवसा। और प्लस ये कि रूहुल्लाह है, खुद रूहानी है। तो हजरत ईसा की रूहानियत रोज बढ़ रही क्या नहीं? चूंकि वसवसा ही नहीं रहा तो इजाफा है, प्रोग्रेस है रूहानियत में। हुजूर समझ रहे हैं या नहीं? रूहानियत बढ़ रही, रूहानियत बढ़ रही, रूहानियत बढ़ रही। नबी है, मासूम है, रूहुल्लाह है, चौथे आसमान पर है। 2023 साल का हो गया है, इतने दिन से रूहानियत बढ़ा रहा है। अब जुमला कहना चाहता हूं भनोली वालों, अगर समझना है तो समझ लो। जनाबे ईसा की रूहानियत कितनी बढ़ी होगी 2023 साल में, जिसका निगरान अल्लाह है, शैतान जा नहीं सकता। तो रूहानियत बढ़ रही है कि नहीं? मगर एक जुमला कहना चाहता हूं, इतनी रूहानियत बढ़ने के बाद भी अभी तक ईसा इस लायक नहीं हुआ कि 12वें के पीछे नमाज पढ़ सके। तवज्जो चाह रहा, तवज्जो चाह रहा भाई, ऐसा नहीं सुना जाता। समझ रहे ना? ये मजलिस नहीं है, इसको क्लास समझना। जब मैं अर्ज कर रहा हूं, एक छोटी मोटी रिसर्च है, क्लास है, एक लेसन है, एक सबक है, एक दर्स है। क्यों जवानों, बुजुर्ग तो मुझे दुआ दे सकते हैं, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। ऐसे एकांत में हजरत ईसा को ऐसे पैलेस पर बिठाया जहां किसी गलती का गुजर, जहां किसी गुनाह का गुजर, क्योंकि शैतान नहीं जाता, वसवसा है शैतान। तो कोई आपके पास स्केल है, थर्मामीटर है कि जो नाप के बताए कितनी रूहानियत बढ़ी? अरे भाई 2023 साल में कितनी रूहानियत बढ़ी होगी? वो का रूहानियत तो बहुत, वो तो है रूहुल्लाह, मगर अभी तक इस लायक नहीं हुए। जो अल्लाह को मतलूब हो कि 12वें के पीछे खड़े होने के लिए जो सलाहियत दरकार है वो अभी ईसा में पूरी नहीं हुई। अगर पूरी हो जाती तो अदालत का तकाजा था कि इमाम को भेजता, ईसा को उतारता। अभी कह रहा अल्लाह और बढ़ो और बढ़ो। ये सारे नबियों का वारिस है ईसा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, मगर अभी इस लायक नहीं हुआ कि 12वें के पीछे खड़ा हो जाए। ये अली का 11वां बेटा है। अभी भी बेगैरत मुसलमान को समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा नबी इतने दिन रूहानियत हासिल करने के बाद भी आज तक इस लायक नहीं हुआ कि अली के 11वें बेटे के पीछे खड़ा हो जाए। तो उनको किसने हक दिया जो अंधेरे में पैदा हुए और अली के आगे खड़े होकर अली को नमाज पढ़ा सके? यह है मंजिल। गौर कर रहे हैं आप? होगा आपके इमाम हैं, 12वें इमाम हैं का कुरान में कहा है। तो चलिए, जब हजरत ईसा पैदा हुए, आप जानते बगैर बाप के पैदा हुए, कुदरत इलाही की बुनियाद पर पैदा हुए, महज कुदरत पर अल्लाह ने कानून खिलकत को तोड़ के पैदा किया, माँ के बतन से पैदा किया। जब ईसा पैदा हुए तो कौम बरहम हुई, शादी मरियम की हुई नहीं है, बेटा कैसे आया? वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने कहा कालू या मरियमो
انہوں نے کہا اے مریم، عمران کی بیٹی، یہ وقت کے رسول کی دختر، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو نے بہت برا کام کیا. غور کیجئے گا، ما کانا ابو کے امرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ، تیرا باپ کوئی برا انسان نہیں تھا، ماں بھی غلط نہیں تھی. پھر یہ کیا کیا؟ یہ بغیر شوہر کے بیٹا کہاں سے آیا؟ آپ سے بہتر کوئی سمجھے گا. ان کے نجس دماغ میں یہ نجس خیال پیدا ہو گیا تھا کہ آوارہ لڑکیوں کی طرح معاذ اللہ مریم نے بھی غلط راستہ اختیار کیا ہوگا اور یہ بچہ وجود میں آیا ہوگا. یہ گندا خیال ان کے ذہن میں آیا اور مریم کے اوپر چڑھائی کی. جب مریم سے وہ کہاں سے آیا یہ بچہ، تو جانتے ہو مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب عیسیٰ 1 گھنٹے کے گہوارے میں آپ نے اشارہ کر دیا، اس سے پوچھو. کس سے پوچھو؟ جو گہوارے میں. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا، اس سے پوچھو. میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھنولی میں، ایک صاحب آگے کہے کہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں سراسر، کوئی بات سچی بولتے ہی نہیں. تو صفائی دینے کا حق کس کو ہے؟ الزام کس پہ لگا؟ مجھ پہ. بلیم کس کو دیا گیا؟ مجھے. اتہام کس پہ ہے؟ تہمت کس پہ ہے؟ بہتان کس پہ ہے؟ مجھ پر. تو میں تو دوں گا نا. نہیں بھائی، قرآن کی قسم، رسول کی قسم، ایمان کی قسم، میں جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا. مجھ پہ لگا الزام، میں ہی دوں گا گواہی. یا میں کہوں گا کہ بچہ کوئی فرش میں بیٹھا ہو کوئی 2 سال کا، کہ بھائی اس سے پوچھ لو، میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ کوئی تک کی بات ہوئی؟ نہیں بات ہوئی. ارے بی بی مریم الزام لگا ہے تم پر، تو جواب دو نا. یہ بچوں کو گواہ کیوں بنا رہی ہو؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. بی بی آپ پہ لگا ہے الزام، آپ کہو اس بدتمیز قوم سے کہ میں معصومہ ہوں، صدیقہ ہوں، بطول ہوں، میں بنت رسول ہوں، میں مادر رسول ہوں، میں عصمتوں کے گھر کی آبرو ہوں، میں طہارتوں کے گھرانے کی عزت ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مگر مریم بولی نہیں، اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف. میں نے پوچھا بی بی آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا خاموش، میں کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، کسی حافظ جی کی بیٹی نہیں ہوں، کسی قاری کی بیٹی نہیں ہوں. میرا ٹائٹل، لقب اور میرا منصب قرآن میں ہے بطول. اللہ نے مجھے بطول بنایا ہے، اور بطول کا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں آ کر لوگ بدتمیزی کرے تو وہ نہ بدتمیزوں کے سلام کا جواب دے نہ کلام کا جواب دے. میں کچھ کہہ گیا، تڑپ نہیں رہے ہیں آپ. اور سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا کہا حضور؟ جیسے کہا فاشارت لے، جاؤ جاؤ پوچھو وہ بتائے گا. میں غلط نہیں ہوں. اشارہ کر دیا، خود جواب نہیں دیا. کہنے لگے قالو، سب نے مل کر کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بولیں، ہم کیسے بولیں. پھر کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، کیا کہا؟ ہم کیسے بولیں. یہ نہیں کہا یہ کیسے بولیں. یہودی ہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ مریم کا کانفیڈنس، اعتماد، مریم کی جرأت، مریم کا اطمینان، مریم کے کردار کی بلندی، پاکیزگی، مضبوطی، استحکام، یہ بتا رہا ہے کہ بچہ معمولی نہیں، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، معصوم ہے. اور یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کردار معصوم ہو تو وہ نہ وقت کا محتاج ہوتا نہ عمر کا محتاج ہوتا. اسے عمر اور اپنے حالات کی کوئی غرض نہیں. حالت کچھ بھی ہو، ماحول کچھ بھی ہو، عمر کچھ بھی ہو، وہ بولتا ضرور ہے. ذرا ایک شیطان کو بھگانے والی سلوات پڑھیے محمد.
اس بیان پہ بھی اگر آنکھیں جھپکنے لگیں تو پھر فائدہ کیا ہے بھائی؟ آنکھیں کھولنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، بند کرنے کے لیے نہیں۔ محسوس کریے گا ایک جذبہ ایک والہانہ فطرت ہو جائے، جیسے کہ یہ کیسے بولے گا؟ یہ تو بچہ ہے، یہ نہیں کہا ہم کیسے بولے؟ کس سے؟ من کان فی المہد، جو ابھی گہوارے میں بچہ ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا ہم کیسے بولے، انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، اے میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ غور کریں گے آپ، کس نے دی گواہی؟ عیسیٰ نے۔ کس کی گواہی دی؟ ماں کی گواہی۔ کتنا سن ہے؟ 1 گھنٹے کا۔ گواہی کون دے رہا ہے اور کہاں دے رہا ہے؟ یہودیوں کے سامنے۔ سب سے بدتمیز قوم ہے دنیا کی یہودی، سب سے ذلیل قوم ہے۔ آج بھی دیکھ لو ذلالت سامنے ہے نا۔ سب سے زیادہ بیہودہ، نجس، پلید، غلیظ، دہشت گرد، آتنکوادی یہی قوم ہے یہودی۔ مگر یہودیوں نے کیا کہا؟ کس نے دی گواہی؟ کبھی کبھی چپکے سے بھی کچھ سن لیا کیجئے۔ کس نے گواہی دی؟ حضرت عیسیٰ نے کس کی گواہی دی؟ مریم کی، صداقت کی گواہی دی نا۔ یہودی بدتمیز ہے کہ نہیں؟ ان سے بری قوم تو نہیں کوئی، نہیں ہے نا؟ فرمائیے آپ، نہیں ہے نا؟ مگر بچہ گواہی دے رہا اور یہودیوں نے مانا کہ بچہ گواہی دے رہا۔ اب پوچھتا ہوں آپ سے میں، ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ مریم کیا ہے؟ ماں۔ عیسیٰ کیا ہے؟ بیٹا۔ یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں چلے گی، میں کچھ کہہ رہا جی، اندر سے نکل گئے، اندر سے نکل گئے۔ آپ تک ذلیل ہیں، خار ہیں، تانوں کے، تشنا کے ہیں، جوتوں سے پٹ رہا ہے یہودی۔ مار کھایا کہ نہیں؟ بدتمیز ہے، بیہودہ ہے، عیار ہے، غدار ہے، مکار ہے، نجس ہے، پلید ہے، متعفن ہے، بدبودار ہے، مغضوب ہے، ملعون ہے، رادہ درگاہ ہے۔ ساری خرابیاں یہودی کے اندر۔ مگر اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں نہیں۔ اب بتا مسلمان، ہم سے کہتا ہے انہیں مانو، انہیں مانو، انہیں مانو۔ کس کو مانے؟ ایک طرف تو یہودی ہے جو مریم کے ایک بیٹے کی گواہی مانگ رہا ہے، اور ایک طرف یہ ہے جو فاطمہ کے 2 بیٹوں کی گواہی کو رد کر رہا ہے۔ اب جملہ کہنے چلا ہوں، ہم سے کہتے ہیں ان کو علی کے برابر مانو، علی کے برابر مانو۔ وہ بیہودو جو یہودیوں کے برابر نہیں ہے، وہ علی کے برابر کیا ہوں گے؟ جی دیکھیں حضور، مولانا میر صاحب آ گئے کہ نہیں؟ اب میرے فوراً بعد انہیں پڑھنا نا، تو میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا ہوں، ہو گیا میرا ٹائم۔ اب دیکھیں، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ تو کیا کہ جناب عیسیٰ نے انی عبداللہ، سورہ مریم پڑھیے، وَآتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، اور فرمائیے، وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا۔ آیت پڑھ کے لوگ گزر جاتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ 60 منٹ کا بچہ، 1 گھنٹے کا لخت جگر، بطول کا نور نظر ہیں، ابن مریم حضرت عیسیٰ، 1 گھنٹے کا کیا کہہ رہا ہے؟ اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے بالصلاۃ، نماز کی۔ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں، ارے الف لام لگا ہے،
ایک خاص نماز پڑھنے کی. ہے نا, بڑا مشکل ہے پڑھنا بھائی. سماعتیں بہت ہلکی ہو گئی ہیں, گہرائی میں اترنا پسند نہیں کرتی. کیا کہا جناب عیسیٰ نے 1 گھنٹے کے بچے نے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوصانی وصیت سے باب افعال سے, اس کے 2 معنی ہیں. اللہ نے مجھے وصیت کی یا اللہ نے مجھے وصی بنایا, نبی بنایا. کاہے کے ذریعے نبی بنایا؟ بالصلاۃ, ایک خاص نماز, الصلاۃ نماز پڑھنا, الصلاۃ بالصلاۃ خاص نماز. اور اس کے بعد جو قید لگائی وہ عجیب ہے, ما دمت حیا. اور سنا, جب تک میں وہ خاص نماز نہ پڑھ لوں مر نہیں سکتا. یہ ہے, یہ ترجمہ ہے, آیت ہے قرآن کی, اپنے گھر سے نہیں پڑھ رہا ہوں, ہے نا حضور. حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں 1 گھنٹے کے سن میں؟ اب تو ماشاءاللہ چشم بدور 2023 برس کے ہو گئے ہیں شہزادے, اب تو اتنی طویل عمر لیے ہوئے, مگر 1 گھنٹے کے سن میں کیا کہا؟ جب تک میں خاص نماز نہ پڑھ لوں مروں گا. تو اس کا مطلب کہ ابھی تک مرے تو نہیں, مرنا تو ہے, تو اس کا مطلب کہ ابھی خاص نماز بھی نہیں پڑھی. تو نمازیں تو بہت پڑھی ہیں مگر خاص نہیں پڑھی. کیا فجر کی نماز نہیں پڑھی, ظہر کی نماز نہیں پڑھی, عصر کی نماز نہیں پڑھی, مغربین نہیں پڑھی, تہجد نہیں پڑھا, نوافل نہیں پڑھے, سنتیں نہیں پڑھی. ارے نبی ہے خدا کا, کتنی نمازیں پڑھی ہوگی, لیکن وہ کہہ رہا ہے مروں گا نہیں جب تک وہ خاص نماز نہ پڑھ لوں. تو ایک نماز ہے جو بچائے ہوئے ہے. تو یہ نماز کون سی ہوگی؟ ایک تو عام نماز ہے. آپ نے پڑھی نماز صبح کی؟ کہتی ہے آپ پڑھی. ظہرین کی کا پڑھی, جماعت ہوئی ہوگی انشاءاللہ, ماشاءاللہ پڑھی ہوگی سب نے. ہمیں توفیق نہیں ہوا, ہم نے الگ ہی پڑھ لی فرادہ. پڑھی نا تو روزہ نہیں پڑھ رہے تو نارمل ہے, معمول پہ نماز ہے, روز مرہ کی نماز ہے. تو یہ نماز نہیں ہے, کوئی الگ نماز ہے, اس سے ڈیفرنٹ, مختلف. یہ کیسے ہوتی ہے جانتے ہیں؟ اچھا صاحب میں بتا دوں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں. میں نے مصلی اٹھایا, اور یہ امام باڑہ تو ہوگا 50 فٹ اونچا, گنبد اتنی تو ہوگی, 50 سے زیادہ ہی ہوگی. اب وہ معمار تو یہ آئے نہیں بھائی جو بتائے. میں مصلی بغل میں دبا کے مینار پہ پہنچ گیا, اس کی گنبد پہ, اور میں نے کہا بھنولی والے, میر صاحبان, سادات کرام, گواہ رہنا کہ میں نیت باندھ کے کود رہا ہوں اوپر سے, خاص نماز پڑھ رہا ہوں میں. خاص وہی تو ہوتی ہے جو عام سے الگ ہو. تو جب دنیا پڑھ رہی ہے تو عام نماز ہے, اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں خاص پڑھوں گا, تو خاص تو میں بھی پڑھنے چلا. کیوں مولانا وقار صاحب شعر میں مت پڑھ دیجیے گا. یہ بتائیے اگر میں مصلی بغل میں دبا کے نیت باندھ کے کہ میں تو بھیا چلتے چلتے نماز پڑھوں گا خاص, کیا فتویٰ دیتی ہے شریعت؟ میری موت حرام موت ہوگی. نماز کی حالت میں مر کے بھی جہنمی ہوں, ہے نا. اچھا گومتی کتنی دور ہے یہاں سے؟ چلیے کچھ دور نہیں ہوگی, کچھ ہوگی 20 کلومیٹر ہوگی. بھائی سلطان پور کے تو پاس ہی ہے بالکل, یہاں سے 5 ہے, لیجیے اور عدد بھی بہت عمدہ ہے. 5 کلومیٹر ہے نا, بہت جلدی طے کر لیں گے. 5 تو یوں بھی آپ کو ازبر ہے. چلے گئے, میں بھی گیا. ہوگا مولانا مانا جائیے گا, افان پہ ہے گومتی, کناروں سے اوپر بہ رہی ہے. میں نے کہہ رہے بہنے دیجیے. میں نے مصلی دھک سے بچھایا اور کہا اللہ اکبر, ایک موج آئی اور میں ڈوب گیا. آپ نے کہا بڑی اچھی موت ہوئی ہے, شریعت نے کہا حرام مرا ہے. جب ہم نے اجازت نہیں دی اس طرح کی نماز پڑھنے کی کہ اوپر سے کود کے نماز پڑھے, پانی پہ بچھا کے نماز پڑھے, کیا مطلب؟ لیکن جناب عیسیٰ کہہ رہے جب تک خاص نماز نہ پڑھ لو. ہیں وہ خاص نماز کیا ہے؟ سب نے لکھا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ اتریں گے, زمین سے فاطمہ کا چاند نکلے گا, اور کہا جائے گا جبرائیل سے امامت کے احترام میں آگے بڑھ.
خادم امامت ہے تو، سید الملائکہ ہے مگر امامت کا خادم ہے. مصلی لے کے جا، سمندر پہ بچھا اور دعوت دے میری حجت کو کہ عیسیٰ کو نماز پڑھائے. اے پروردگار، میں اگر دریا پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھوں تو حرام، اور تو مصلی بچھوا رہا ہے کہ تم نہیں جانتے مہدی ہے میری آخری حجت. آدم سے لے کے 1,24,000 انبیاء، 12 امام، یعنی 1,24,000 انبیاء اور 11 امام جا چکے. میں نے دنیا کو دیکھا ہے کہ جب بھی کسی میری حجت نے جگہ خالی کی، بیہودوں نے جپ لگایا اور ان کی جگہ پہ آ گئے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو نبی گیا کوئی بھی بیہودہ آ گیا. ارے سب کو جانے دو، ہمیں کیا پتا ہمارے نبی کی جگہ پر نہ جانے کیسے کیسے آئے. خدا فرمائے تو پروردگار پھر کیا بات ہے؟ کہا رے بھیا میں مطمئن تھا کہ آدم کی جگہ پہ اگر کوئی بیٹھ گیا تو میں نے دوسرا بھیج دیا، دوسرے کی جگہ پہ بیٹھا تیسرا بھیج دیا، تیسرے کی جگہ پہ بیٹھا چوتھا بھیج دیا، یہ ہے آخری. اگر اس کی جگہ پہ بھی کوئی بیٹھ گیا تو اب میرے خزانے میں کوئی حجت نہیں، کس کو بھیجوں گا؟ لہٰذا میں نے کہا پانی پہ مصلی بچھا. انہیں بہت شوق ہے جگہ پہ آنے کا. اب اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو اب آ کے دکھا. اب آؤ دکھا دیا میں. سلامت رہے آپ. سلامت رہے. جزاک اللہ. اب صاحب امام کو پہچانے بڑی علامت ہے میرے پاس. امام کو کیسے پہچانے گی، کس طرح پہچانے گی؟ امام من تطیعہ مادۃ الکائنات. امام وہ ہوتا ہے کہ کائنات کا، یونیورس کا میٹر جس کی اطاعت کرے، اطاعت کرے، وہ جو کہہ دے ہو جائے. بتائیے دنیا کا پاگل پن نہیں ہے. اے سورج پلٹا دیا علی نے، معجزہ ہے؟ معجزہ نہیں ہے. امام کی علامت ہے، امام حکم دے رہا ہے، وہ اطاعت کر رہا ہے. معجزہ وجہ نہیں ہے. معجزہ تو انہوں نے کوئی دکھایا ہی نہیں. یہ تو ابھی اطاعت کا معاملہ چل رہا ہے. اطاعت کا امر پر، حکم پر عمل کرنا معجزہ نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. کون ہے امام؟ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی اطاعت کرے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ نماز پڑھنا نہیں. نماز تو پڑھوا چکے سارے انبیاء. نماز طے ہے سب، اس میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، نہ اس میں کوئی کمی آئے گی، نہ اضافہ ہوگا. روزوں میں نہ اضافہ نہ کمی، زکوٰۃ میں نہ اضافہ. وہ تو سارا ڈیسائیڈیڈ ہے بھائی. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے امام کی غیبت میں؟ ذرا توجہ کیجئے گا، بڑا کرنٹ ٹاپک ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری معرفت امام، اور پھر دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ خود امام نے بتایا. ہم اپنی ذمہ داری طے نہیں کر سکتے. اب ایک حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے پڑھیے گا، سوچئے گا. 10ویں امام اور 11ویں امام دونوں کی مشترک حدیث ہے. وَأَمَّا فِي الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ. دیکھو جب تمہاری زندگی میں نئے نئے پرابلم، مسائل، نئے نئے مشکلات، نئے نئے کیفیات پیش ہوں، ابھریں، جنم لے، وجود میں آئیں، تو خود فیصلہ نہ کرنا، خود نہ سوچنے لگنا، خود نہ بن جانا اس کا حل کرنے والا مشکل کشا. اما فی الحوادث الواقعہ ہے، حادثے کی جمع ہے حوادث، نئی چیز، نئی پرابلم. اب کیا کروں، میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے جو بتاؤں کیسے. ارے بھائی ٹیوب بیبی، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اماموں کے زمانے میں نہیں تھا. ٹیوب بیبی جانتے ہیں؟ اب ممبر پہ اس کی تشریح مناسب نہیں ہے، جانتے ہیں نا. اس کے لیے کیا کرو گے؟ خود کرو گے فیصلہ؟ نہیں کر سکتے. ایک نیا مسئلہ ہے، نئی پرابلم ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟
تو امام فرماتے ہیں جب ایسے نئے مسائل نئی چیزیں درپیش ہو تو کیا کرنا؟ فرجعوا فیہا، ایسے موقع پر رجوع کرنا۔ کدھر رجوع کرنا؟ الی فقہائنا و رواۃ حدیثنا، ہمارے فقیہوں کی طرف اور ہماری حدیثوں کے راویوں کی طرف۔ اب یہ علماء بیٹھے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ دو باتیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ فقیہ الگ ہے اور راوی حدیث الگ ہے، دو چیزیں رکھیے۔ جسے روایات معلوم ہوں اس کی طرف رجوع کرو، جو ساری احادیث پیغمبر اور معصومین کو جانتا ہو۔ چونکہ اگر کسی مسئلے کا حل نہیں کر کے گئے معصومین تو پھر یہ اللہ کی طرف سے العیاذ باللہ ظلم ہوگا کہ مسئلوں کا حل باقی تھا اور اس نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ دین کیسے کامل ہوا؟ اگر مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہیں تو دین کیسے کامل ہوا؟ کمپلیٹ تو جب ہی ہوا۔ تو اہل بیت اور رسول سارے مسائل کا حل کر کے چلے گئے، ہماری یہ مخصوص اور مختصر نگاہیں نہیں دیکھ سکتی۔ ان سے پوچھو جن کی نظر ساری روایت پر ہے، تمام حدیث پر ہے، رواۃ حدیث یہ کون ہے؟ اور پھر فقہا یہ کون ہے؟ اچھا کوئی بھی کہہ دے میں فقیہ، جی نہیں، چار کنڈیشن بتائیں، چار شرطیں۔ من کانا، اس کی طرف رجوع کرنا، سائلا لنفسے، جو اپنے نفس کو عصمت کی حد تک بچائے، ومحافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو، بیچنے والا نہ ہو، وقف کی پراپرٹی کی حفاظت کرے، مال امام کا تحفظ کرے، دینیات کی حفاظت کرے، اپنے ذاتی معاملے میں صرف نہ کرے۔ محافظا لدین، پہلی شرط کیا ہے؟ سائلا لنفس، اس کا نفس اتنا پاک ہو، غور کریے، فکر پاک، سوچ پاک، رجحان پاک، جذبات پاک، احساس پاک، ساری چیزیں پاک ہوں، اس کی طرف جانا، اس کی تقلید کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ اور پھر کیا کہا؟ توجہ کیجئے گا، مخالفا لہوا، خواہشات نفسانی کو جو نہ مانے، جو خواہش نفسانی کو مانے، یعنی ایک کتاب نہیں پڑھی اور لوگ کہہ رہے آیت اللہ اور وہ خوش ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ بھی کہہ دو تو خوش ہوگا۔ تو یہ خواہشات نفس ہے، جس کے خواہش نفس ہو اس کی تقلید نہ کرنا، جو محافظ دین نہ ہو اس کی تقلید نہ کرنا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اور جو اپنے نفس کو پاکیزگی کی منزل پر فرشتوں کے مقام سے آگے نہ بڑھا دے، اس کی بھی تقلید نہ کرنا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ مطیع لامر والا، اس مجتہد کی تقلید کرنا، اس فقیہ کو ماننا جو اپنے مولا کی اطاعت کرے۔ اب تک خاموش بیٹھے ہیں نا؟ اپنے مولا کی اطاعت کرے۔ اب یہ مولا کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لوگوں نے کہا اللہ مولا، اللہ مولا، تو اللہ کی تو عبادت سب کرتے، اطاعت سب کرتے۔ غدیر میں محمد نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا اللہ مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا فہذا علی مولا۔ تقلید کرنا مگر دیکھنا، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ولایت تک ہے کہ نہیں؟ اگر ولایت کا قائل نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا ہو، ہمارے یہاں اس کی تقلید نہیں ہے۔ تو ہمیں تقلید کرنا ہے نئے مسائل میں، یہ ہے ذمہ داری۔ اپنی زندگی گزارنے کا چارٹ، چیپٹر، لائحہ عمل، مینوفیسٹو، قانون، دستور، یہ ہمیں خود نہیں بنانا۔ ہمیں کس سے پوچھ رہا ہے؟ کس فقیہ سے؟ جس میں یہ چار شرطیں ہوں، جس میں چار شرطیں ہیں، غور کریے گا۔ اور پھر ایک جملہ اور ہے آگے، اس کی اطاعت کرنا جو زمانے سے نہ ڈرے۔ ارے زمانے سے کیا ڈرے؟ خود معصوم نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ ہمارا فقیہ وہ ہے جس میں یہ چار شرطیں ہاں۔ اور اب شفیقی فقیہ کیا ہے؟ یہ تو آج کی بات ہے، 10ویں اور 11ویں امام نے بتایا۔ اب آئیے کربلا، فقیہ کی ضرورت کب پڑی؟ جب آپ کا میرا امام غیبت میں ہے۔ آپ نے موضوع کیا دیا؟
غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، تو ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکے جب ہمارے پاس مرکز کربلا موجود ہے؟ ہم کربلا میں چلتے، ایک وقت میں مولانا فرما رہے ہیں اب 3 امام موجود ہیں۔ کتنے امام؟ امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر ہیں۔ فقیہ کی ضرورت کب ہے؟ جب امام نہ ہو، غیب میں ہو۔ امام کے حضور میں فقیہ کی ضرورت نہیں، مگر کربلا نے کیا بتایا؟ امام حسین نے خط لکھا، نے کہا ہے ہماری ذمہ داری پہ موضوع ختم ہو گیا، بہت دیر تک چلتا مگر دوسری مجلس بھی ہونا ہے، میں سمجھ رہا ہوں بڑا مشکل ہے موضوع کو پڑھنا بھی، موضوع کو سننا بھی، موضوع کو دل و دماغ میں جگہ دینا بھی۔ کیا لکھا خط امام نے؟ کیوں حضور کیا خط لکھا؟ من حسین ابن علی، یہ خط ہے علی کے بیٹے حسین علیہ السلام کی طرف سے۔ کدھر؟ الا رجل فقی حبیب ابن مظاہر، مرد فقی ہے نا، مرد فقی۔ تو بھیا غیبت امام میں فقی کی ضرورت ہے، یا تو 3 امام موجود ہیں، یہ فقی کیوں کہا حسین نے؟ تو حسین بتا رہے کہ میں 3 اماموں کی موجودگی میں اس کو فقی ہونے کا لقب دے رہا ہوں، منصب دے رہا ہوں، بیکار نہیں دے رہا ہوں، یہ فتویٰ دے گا۔ اب یہ فتویٰ کیا دے گا؟ حبیب کے 2 فتوے اور مجلس تمام۔ پہلا فتویٰ کیا؟ جب خط پہنچا تو آپ جانتے ہیں، خط کھولا، پڑھا، روئے۔ بی بی نے کہا کیسا ہے؟ کیا مطلب روئے کیوں آپ؟ کہا میرے آقا حسین کا خط ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے رجل فقی لکھا۔ کہ اچھا، اور کیا لکھا ہے؟ کہا بلایا ہے۔ کیا کہہ کے بلایا ہے؟ حبیب تیرے نبی کا نواسہ تیرے علاقے میں آ گیا، وہ اکیلا نہیں آیا، نبی زادیہ بھی۔ جلدی کرو، فسرو الیہ، جلدی۔ دیکھیں ابھی فقی اپنا کام کر رہا ہے، آپ نے سمجھ لیا نا فقی کی کب ضرورت ہے؟ غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں۔ آج ہمارا 12واں امام غیب میں ہے تو فقی کی ضرورت ہے، مگر وہاں تو 3 امام حاضر ہیں، اور بھی فقی کا لقب۔ تو جناب حبیب کی بیوی کہتی ہے اب فتویٰ دلوا رہے ہیں حسین، شاید میری محنت سوارت ہو جائے اسی جملے پر، میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں نظر انداز نہ کیجیے گا۔ بلا فرمائے، بیوی کہتی ہے حبیب ابن مظاہر کی بڑی مومنہ ہے، بڑی متقی پرہیزگار۔ دیکھیں آپ کے آنسو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، حالانکہ ابھی منزل فضائل ہے، 2 منٹ مجھے دیں ذرا۔ بی بی کہتی ہے حبیب میرے آقا نے بلائے، تم نے کیا فیصلہ کیا؟ حبیب نے جو جملہ کہا وہ تاریخ میں آج تک ہے، ارے بی بی 2 شہزادوں کی جنگ ہے، ہم کیا کریں گے جا کر؟ جیسے کہا 2 شہزادوں کی جنگ، حبیب کی بیوی نے سر سے دوپٹہ اتارا، ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، اور کہا حبیب یہ چوڑیاں پہن لو، یہ دوپٹہ اوڑھ لو، اپنی تلوار مجھے دو، میں جاؤں گی۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا کرے، آپ روئے مگر پیغام تو پہنچ جائے۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی بیوی یہ جذبات پہ نہیں بول رہے، اگر حبیب ابن مظاہر فقیہ ہیں تو حبیب کی شریکہ حیات بھی فقیہہ ہیں۔ ہاں حبیب نے تو کہہ دیا، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا۔ وہ کہا صاحب فتویٰ کیا دیا؟ فتویٰ تو دے دیا، میں نے پڑھ دیا، آپ اگر سمجھ سکے تو سمجھ لے۔ جناب حبیب نے کہا 2 شہزادوں کی جنگ، ہم کیا کریں گے جا کر؟ بیوی نے کہا چوڑیاں پہن لو، دوپٹہ اوڑھ لو، فتویٰ تو ہو گیا۔ جناب حبیب کی فقیہہ بیوی نے فتویٰ یہ دیا کہ جو حسین اور یزید کو شہزادہ سمجھے اسے مرد ہونے کا حق نہیں ہے، اسے دوپٹہ اوڑھ لینا چاہیے، چوڑیاں پہن لینا چاہیے۔ ایک یہ
اب دوسرا فتویٰ سنیے. دوسرا فتویٰ، نماز ظہر عاشور کا دن، جمعہ کا روز، حسین نماز کی طرف متوجہ، اذان ہو گئی، علی اکبر جیسا مؤذن، مؤذن کربلا کا لہجہ نبی کے لہجے سے، ابھی آپ نے سنا کلام، علی اکبر نے اذان کہی، صف نماز درست ہوئی، حسین بڑھے مسلح امامت کی طرف. حسین ابن نمیر ملعون نے کہا حسین آپ کی نماز قبول نہیں، کیا کرو گے پڑھ کر؟ مارے جاؤ گے. دیکھیے حسین کے پیچھے جو نماز، اس سے بڑی نماز ہے کوئی؟ جیسے ہی حسین نے بدتمیزی کا جملہ کہا کہ نماز قبول نہیں، جناب حبیب نے مصلی چھوڑا، نماز چھوڑی، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا فرزند رسول اس بدتمیز کا جواب دینا ضروری ہے، نماز تو میں آپ کے نانا کے پیچھے پڑھ لوں گا. ہو گیا فتویٰ. آج کا مولوی ہوتا تو کہتا کہ نماز نہ چھوڑو، نماز پڑھو. حبیب کو حسین، زین العابدین، محمد باقر، 3 اماموں نے فقیہ کہا تھا. اس نے اپنی فقاہت کا حق ادا کیا اور فتویٰ دیا. توجہ چاہ رہا ہوں، کیا دیا فتویٰ؟ سن لینا، یاد کر لینا. بتا دیا فقیہ نے، جسے فقیہ کہا ہے. ہماری اور دوسروں کی اوقات کیا ہے؟ جو 3 اماموں سے فقیہ کا رتبہ لے رہا ہے عاشور کے دن کربلا میں، وہ فتویٰ دے رہا ہے نماز کو چھوڑا. حسین کے گستاخ کو جواب دیا. فتویٰ کیا ہے یہاں پر؟ فتویٰ یہ تھا حبیب کا کہ نماز کی قضا ہو سکتی ہے، نصرت حسین کی قضا. نصرت حسین کی قضا. آپ کی آوازیں بلند ہو گئے. اب مجھے مزید مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حبیب میدان میں آ گئے ہیں. دشمنوں کی صفوں کو تہوبالا کیا، کتنے ناریوں کو فنار کیا، آخر میں گھیر لیا گیا، حبیب کو گھیر لیا گیا. توجہ کریں گے آپ، عجیب انداز سے گھیر لیا گیا اور حبیب گھوڑے سے گرا لیے گئے. جب گھوڑے سے گرے ہیں تو بس ایک جملہ کہا، فرزند زہرا میرا آخری سلام. حسین کہتے ہیں علی اکبر میرا بچپن کا دوست گر گیا، بیٹا مجھے سہارا لے کے چلا ذرا کربلا تک، مقتل تک. حسین حبیب کے لاشے پہ آئے، بس کیا غم ہوا ہوگا. میں آپ کو روک رہا ہوں، آپ کے آنسوؤں کو روک رہا ہوں. ایک جملہ ہدیہ کرنے کے لیے، خدا کی قسم عجیب جملہ. کربلا ہو گئی، عاشور کا دن گزر گیا، جناب حبیب کا لاشا آ گیا. زینب نے ماتم کیا ہے حبیب کے لاشے پر، بھائی کہہ کے آنسو بہائے ہیں، نوحہ پڑھا ہے. اب میں امام حسین کی نظر میں حبیب کیا ہیں، اسلام کی نظر میں کیا ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہتا. جناب زینب کی نظر میں کیا ہے، بس ایک جملہ سن لیں آپ تو جانتے ہیں نا، کائنات کی سب سے بڑی سیدانی ہے زینب، ثانیہ زہرا ہے بی بی. کاش میں یہ جملے نہ پڑھتا، مر جاتا. جناب حبیب کا کیا مرتبہ ہے وہ زینب کا مرثیہ بتائے گا. ایک ہی جملہ، اگر دل آپ کے سینے میں سید دل ہے اور ذہن آپ کے حسینی ہیں تو جملہ برداشت نہیں کر پائیں گے. جناب زینب سے پوچھو حبیب کیا ہے. جب زینب ہاتھوں کو پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سر برہنہ ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بے
جاوا اونٹ پر بیٹھی ہے اور کوفے میں لائی گئی ہے۔ جانتے ہو کوفہ کس کا شہر ہے؟ حبیب بن ابی ظاہر کا شہر ہے۔ میں منبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جب زینب کی چادر چھینی عباس کا شکوہ نہیں کیا، جب بازو بندھے حسین کا شکوہ نہیں کیا، جب آپ کے رسن باندھی گئی علی اکبر سے کچھ نہیں کہا، بس میری مجلس تمام جب کوفے میں آئی ہے تو ایک جملہ کہا، بھیا حبیب، بھیا حبیب، تیرے علاقے میں زینب بیریدہ ہو گئی۔ ابا آتا جگر حبیب کا لاشا تڑپنے لگا۔ ثانیہ زہرا، غریب کا سلام، غلام کا سلام، خادم کا سلام۔